نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم نبينا وسيدنا ومولانا وملجانا وماوانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين منصب نبوت میں رب کریم نے سب انبیاء علیہم الصلوات والتحیات کو اپنی اصطفاء انتخاب سے نوازا. جو بھی نبی ہیں وہ سب خدائی انتخاب ہیں، اور اس انتخاب کا معنی یہ نہیں کہ یہ کتاب بیٹھی ہے، احباب کی ایک جماعت ہے، اس میں سے ایک کا انتخاب کر لیا جائے. خدائی انتخاب ایسا نہیں ہے. وہ جس کا انتخاب فرماتا ہے وہ کسی کے مقابلہ میں انتخاب نہیں فرماتا، جسے چاہے اس کا انتخاب فرماتا ہے. سب نبی منتخب ہیں. اللہ تعالیٰ کے سارے رسول ذات حق کا انتخاب ہے، اور انتخاب کرنے والا جس کا انتخاب کرے پسند کی وجہ سے کرتا ہے کہ وہ اسے پسند ہے. صرف مسائل کی وضاحت کے لیے مثالیں دینا پڑتی ہیں، ورنہ ذات حق کے فیصلے مثال سے پاک ہیں. اس کی مثل ہے نہ مثال ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی نہیں. جب اس کی مثل کوئی نہیں، مثال کوئی نہیں، تو اس کے کسی قول فعل کو مثال سے بیان کما حق کو نہیں کیا جا سکتا. صرف اپنی بے مائگی ہے بیان کرنے والے کی، بے صلاحیتی ہے کہ وہ نفس مسئلہ کو احباب کے ذہن نشین نہیں کر سکتا. لہذا اسے مسئلے کی وضاحت کے لیے مثال دینا پڑتی ہے، ورنہ اللہ کریم مثال سے مثل سے پاک ہے. بھری منڈی میں، بھری دکان میں گاہک انتخاب کرتا ہے تو اس منتخب شے کے مقابلے میں اس جیسی اور بھی پڑی ہے.
لیکن اس کا انتخاب وہی شے ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ خریدار کو، انتخاب کرنے والے کو وہ پسند نہیں ہے، یہ پسند ہے۔ رب ذوالجلال جن کو نبی بناتا علیہ السلام انتخاب سے بناتا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اسے جس کا انتخاب فرمائے باقی جو ہیں وہ اس کے انتخاب میں نہیں ہے۔ سارے نبی اس کی انتخاب کی مقدس تحقیق میں ہیں، کوئی فروتر نہیں ہے۔ تو جسے رب منتخب فرمائے ظاہر ہے کہ اس کے انتخاب کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ جب دوسری امتوں نے نبی رحمت علیہ السلام کی جلوہ گری سے، بعثت شریفہ سے پہلے، از آدم تا عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلوات والتحیات الزکیات الرضیات الوفیات، سب اس کے منتخب ہیں۔ چنانچہ جب بھی ان کی امتوں میں سے بے نصیب لوگوں نے، منکرین نے، گستاخوں نے، منکروں نے، کافروں نے ان انبیاء و رسول علیہ السلام پر اعتراض کیا تو رب کریم نے ان کے اعتراض کا جواب دینے کے لیے اپنے رسول کرام پر وحی فرمائی اور انہوں نے خدائی بیان کے مطابق اپنے منکروں کا رد کیا۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی رسول اپنی خوبیاں جو بیان فرماتا ہے وہ خود نمائی نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، بلکہ وہ اس یہ بیان کرتے ہیں کہ میں تم جیسا نہیں ہوں، تم اپنی خوبیوں میں اپنی کوشش سے کام کرتے ہو، میری ہر خوبی رب ذوالجلال کی عطا ہے، میری کوشش کے بغیر یہ اس کی عطا ہے۔ چنانچہ اس کو قرآن شریف میں پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کرام علیہ السلام کی عزت، ان کی کمالات، خدا داد خوبیوں پر جب بدبخت کمینہ خصلت لوگوں نے اعتراض کیا، اور یہ نوٹ کر لیں کہ دنیا میں بدترین بے حیا وہ ہے جو نبی پر اعتراض کرے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بے حیا ہے، وہ بے عقل ہے، وہ بے حیا بے وقوف ہے، عقل نام کی شے اس کے قریب سے گزری نہیں ہے۔ تو اللہ کریم اپنے نبیوں رسول علیہ السلام کو خوبیاں عطا فرماتا ہے، چنانچہ وہ ان خدا داد خوبیوں کا بیان اپنی زبان میں کرتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کے حکم کے بعد وہ فرماتا ہے ان کو یہ جواب دو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض ہوا تو حضرت نے جواب دیا، اس بدبخت نے، فرعون نے، کہتا ہے کہ تو نے ہمارا بندہ مار دیا، بے گناہ مارا، حالانکہ بے گناہ نہیں مارا تھا، وہ ظالم تھا، اور وہ حضرت کے ایک یعنی ساتھی یا ماننے والوں، ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، پہلے کی بات ہے، وہ کمزور تھا، اس نے اس کو زیادتی کی، ظلم کیا، اس نے حضرت کو اپنی امداد کے لیے پکارا، آپ پہنچے، کیونکہ یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ اللہ کے نبی کو جو بھی مدد کے لیے پکارے نبی پہنچتا ہے،
نبی پہنچتا ہے. یار نبی تو نبی ہیں، رسول تو رسول ہیں، ان پہ کروڑوں سلام. والی بغداد غوث پاک فرماتے ہیں کہ من نادانی فی قربت کشفت عنہ، جو مجھے مشکل میں پکارے میں پہنچ جاتا ہوں، اس کی مشکل حل کرتا ہوں. اس کو دو طرح سے پڑھا گیا ہے. کوشفت عنہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس مشکل میں وہ مجھے پکارے اس کی مشکل حل کر دی جاتی ہے. بس صیغہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ، مجہول جسے کہتے ہیں، وہ دور اسے اس کی مشکل حل کر دی جاتی ہے. اس کا آسان ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جب مشکل میں پڑنے والا اپنے پیر کو، 11ویں والے پیر کو بلاتا ہے، عرض کرتا ہے، تو حضرت کے قلب اقدس کا رابطہ نبی رحمت سید عالم علیہ السلام کے قدموں سے ہوتا ہے. عرض کرتے ہیں آقا امتی آپ کا ہے، ظلم ہو رہا ہے، مشکل میں ہے. تو حضور عرض کرتے ہیں، سرکار فیصلہ کر دیتے ہیں. یہ تسلسل ہے نا، یہ تسلسل ہے. چنانچہ کوشفت کا یہ بھی تھا. ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ جب غوث پاک کی سفارش ہو جاتی ہے تو مشکل حل کر دی جاتی ہے. کون کرتا ہے؟ کیا اس سلسلے میں کسی کی بدبختی ہے کہ کیوں کرتا ہے، کون کرتا ہے؟ بس اس نے اشارہ کر دیا، ہو گیا. یہ وہ جانے، یہ حل کرنے والا جانے، یہ ہو جانے، یہ حل کرنے والا جانے. کوشفت عنہ، جو فرمایا نادانی فی قربت، یہ نہیں فرمایا من نادانی فی قربت ینبغی لہ ان ینادی ان ینادی اللہ. اس کو چاہیے کہ مجھے نہ پکارے، اللہ کو پکارے. یہ نہیں فرمایا، فرمایا من نادانی فی قربت، جس نے مشکل میں مجھے پکارا. کوشفت عنہ، یہ انڈر گراؤنڈ اس کا معنی یہ ہے، وہ جب مجھے پکارتا ہے میں درخواست لے لیتا ہوں، رب حل کر دیتا ہے، حل کر دیتا ہے. اور بازار میں پھرنے والے سارے تو معالج نہیں ہیں، ڈاکٹر نہیں ہیں، فزیشین نہیں ہیں، سرجن نہیں ہیں، اسپیشلسٹ نہیں ہے. ڈاکٹر تو وہی ہے جس کو محکمہ ہیلتھ نے ڈاکٹر ہونے کی سند دی ہے. تو مریض مشکل کے وقت، دکھ کے وقت اس کے دروازے پر آتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ تکلیف ہے، اس کا علاج کریں. وہ اپنی استطاعت کے مطابق علاج کرتا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سبب وہ ہے، مسبب رب ہے. رب وہ ہے، سبب وہ ہے، مسبب رب ہے. اس کی وجہ سے رب اپنے بندوں کو شفا دیتا ہے. اور یہی ڈنڈا اعلیٰ حضرت سرکار نے نجدیوں کے سر پہ مارا ہے، ان گدھوں کا سر پھوڑا ہے، اور آج تک ان کا وہ زخم مندمل نہیں ہوا، ہوگا بھی نہیں. فرماتے ہیں حاکم حکیم دادو دوا دیں یہ کچھ نہ دیں. حاکم حکیم داد و دوا یہ کچھ نہ دیں، مردود یہ مراد کہ سایت خبر کی ہے. فرمایا حاکم، اس سے تو انصاف مانگتا ہے، شرک لازم نہیں آتا، کیونکہ
انصاف دینے کا وہ سبب ہے، اس کی ڈیوٹی ہے۔ حاکم وہ تمہیں انصاف دیتا ہے، تم ان سے انصاف مانگتے ہو، اور حکیم دبا دیتا ہے۔ حاکم داد دیتا ہے، حکیم دبا دیتا ہے، اور یہ کچھ نہ دے اور حضور کچھ بھی نہ دے۔ حاکم حکیم دادو دوا دے یہ کچھ نہ دے، مردود یہ مراد کی سائت خبر کی ہے۔ اگر حاکم سے داد مانگنے جاؤ ایمان رہ گیا، شرک نہیں ہے۔ حکیم سے دبا لینے جاؤ شرک نہیں ہے، ایمان باقی ہے۔ مدینے کے تاجدار کو یا رسول اللہ کہا کہ پکارا تجھے کیا مصیبت پڑ گئی، تو بکواس کرتا ہے کہ شرک ہو گیا ہے۔ فرمایا مردود، یہ فتویٰ مجدد کا، اور قسم بخدا جو سرکار کی مدد کو شرک کہتا وہ مردود ہے۔ مردود یہ مراد کی سائت خبر کی ہے۔ اور اپنے عقیدہ بیان کرتے ہوئے آپ حضرت فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ آئندہ کے لیے بھی ان بدبختوں کو نا امید کر دیا۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ کیوں؟ سرکار نے نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اور یہاں اگر صحاح ستہ کی حدیث شریف کا ایک حصہ ہو جائے تو میرا ایمان بھی ہے، گفتگو کی تائید بھی ہے۔ نبی رحمت سید عالم نور مجسم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا نزول مجھ پہ ہوا، قرآن شریف کا نزول حضور پہ ہوا۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں قرآن شریف حضور پر آیا ہے، یہ لفظ غور طلب ہے۔ قرآن کریم نبی رحمت علیہ السلام پر، حضور قرآن لینے کے لیے نہیں گئے۔ اب آگے گزروں گا تو شاید دماغ چکرا جائے، لیکن کیا کروں، رک نہیں سکتا۔ حضور تب جاتے جب ان کے پاس قرآن نہ ہوتا۔ قرآن جو ہے وہ مجھ کے لیے اترا ہے، مصطفیٰ تو پہلے ہی جانتے ہیں کہ قرآن شریف ہے، پہلے جانتے ہیں۔ نبی پاک سید عالم علیہ السلام آپ پر رب کریم نے قرآن پاک اتارا، نازل فرمایا، لیکن نزول قرآن شریف سے پہلے پوری دنیا منکرین کو چیلنج ہے، ثابت کریں کہ حضور کا اعلان نبوت سے پہلے مکہ معظمہ میں بھرپور جوانی میں، بچپنے میں، ادھیڑ پنے میں کوئی بتائے تو صحیح کوئی ایسا کام کیا ہے جو قرآن شریف کے حکم کے خلاف ہے۔ کسی میں دم خم ہو تو اس سلسلے میں جرات کرے۔ رب کریم نے تو سرکار کو پڑھا کر، مہذب کر کے، معلم کر کے، نفیس بنا کر، موضوع بابرکت بنا کر، جب تک امی جان کے پاس بطور امانت ہے اس وقت بھی حضور مجلہ ہیں۔
اور جب جلوہ گر ہو گئے تو پھر بھی میرے آقا میرے مولا نبی رحمت علیہ السلام کی ذات پاک بچپنے میں بھی کوئی عیب نہیں ہے، بچپنے میں کوئی عیب نہیں ہے، پاک مصفا مجلہ معمبر معطر مہکتے ہوئے آئے۔ کسی مورخ نے سیرت نگار نے یہ نہیں لکھا کہ ولادت با سعادت یا اس سے بعد آپ میں یہ بچوں جیسی حرکت تھی۔ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ تو حدیث شریف ہے نا، انکار کو نہیں کر سکتا کہ جب قریش مکہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، سرکار کی بعثت شریفہ سے کم از کم 15 سال پہلے، ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، 20 سال بھی ہو سکتے ہیں، اب بن گیا بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو گئی، 6 یا 7 والا 7 مرتبہ خانہ کعبہ جو اس کی تعمیر ہوئی ہے، یہ ایک مستقل باب ہے، اس کو پڑھنے کے لیے مدارج النبوت کی مطالعہ جو ہے وہ آپ کے لیے مفید رہے گا۔ تو آپ اس وقت جوانی میں ہیں، اب دیواریں کھڑی ہو گئی، مسئلہ آ کے اٹک گیا کہ حجر اسود کی فٹنگ کون کرے، حجر اسود کون رکھے گا؟ اب بنو ہاشم کہیں ہم رکھیں گے، بنو زہرہ کہیں ہم رکھیں گے، بنو تیم کہیں ہم رکھیں گے، جھگڑا شروع ہو گیا۔ اور وہاں کوئی اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں، کیونکہ جو فیصلہ کرنے والے ہیں انہی کے ساتھی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے۔ کیا ہوا؟ میں تو اپنے ذوق میں کہتا ہوں کہ جھگڑا کھڑا کر کے رب نے ان کا رخ مصطفیٰ کریم کی طرف بدل دیا۔ کس نے اشارہ کیا؟ کون ہے اشارہ کرنے والا کہ ان سے فیصلہ کرو؟ وہ بڈھے 50 سال کے بڈھے، 60 برس کے، وہ جو آپ سوچنے لگے کہ اگر ہم ضد کرتے ہیں تو جنگ چھڑ جائے گی، اور جنگ چھڑے گی تو پشتوں کے پشتے لگ جائیں گے، بچنے والا کوئی نہیں۔ اب کیا کریں؟ یہ میں تو سمجھتا ہوں قدرت نے ہی ان کے قلوب میں القاء فرمایا ہے۔ میرے آقا تشریف لا رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، بیت اللہ شریف کی طرف آ رہے ہیں، ندی عمر شریف یہی 20 25 30 سال کی ہے، آ گئے تو عرب کے بڑے بڑے بڈھے آ گئے، کہنے لگے جناب ایک سے درخواست ہے۔ فرمایا کیا درخواست ہے؟ ہمارا جھگڑا کھڑا ہو گیا، حجر اسود کون رکھے؟ تو پھر ہماری درخواست ہے کہ آپ رکھیں۔ سارے قبیلوں کے سارے چودھری بڑے سب نے کہا جو فیصلہ محمد کرے وہی صحیح ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت تعالیٰ نے جو ان کو چٹکی لیا نا، جہنم میں بھی تڑپتے رہیں گے۔ حاکم حکیم دادو دوا دیں یہ کچھ نہ دیں، ابھی اعلان نبوت نہیں ہے لیکن انصاف ہو رہا ہے، داد ہو رہی ہے۔ حاکم حکیم دادو دوا دیں یہ کچھ نہ دیں، مردود یہ مراد کہ سایت خبر کی ہے۔ آپ حجر اسود فٹ کر دیں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس کو آپ منصف مقرر کرتے ہیں، جج مقرر کرتے ہیں، اس کی معلومات اور تجربات پر آپ کو اعتماد ہوتا ہے تو کرتے ہیں؟
تو وہ تو جتنے بھی یہ مکہ شریف کے لوگ ہیں وہ جیسے بھی ہیں، رخ کس نے بدل دیا کہ یہ فیصلہ کریں گے؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں، فقیر کو تو یہی سمجھ آئی ہے، گھر خدا کا ہے نا، دل میں بھی اسی نے ڈال دی ہے، اور تمہارا کام نہیں ہے، یہ ان مقدس ہاتھوں کا کام ہے جن کے نور کی بدولت ان کے بابا جان نے پہلے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، تو آپ فرمایا ٹھیک ہے۔ چنانچہ اچھا تھوڑا سا اس میں وضاحت ہے، یہ فیصلہ بیک وقت نہیں ہوا، فیصلہ ہونے میں بھی قدرت کی طرف ہی ایک ایسا اظہار، اس کی طرف سے اشارہ ہے، کہنے لگے نظر میں رکھو، صبح دم سب سے پہلے جو حرم کعبہ میں آئی نا فیصلہ اس پہ رہ گیا، صبح دم۔ یہاں کچھ ذمہ داری میری اور آپ کی بھی ہے، اب آج ہو گئی یہ بات تو روک تو میں نہیں سکتا جی، ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ صبح دم حرم کعبہ میں جو آئے تقدیر کعبہ اور حجر اسود کا فیصلہ وہ کرے گا۔ تو پھر کیا سمجھ آتی ہے؟ صبح دم سڑکوں پہ جاخنا مارا کرو، سیر کرو، ڈاکٹر نے کہا ہے بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا اور یہ ہارٹ ٹربل سیٹ ہو جائے گا، یہ سڑکوں پہ دھکے کھانے کا کیا فائدہ ہے؟ صبح دم مالک کے دربار میں آ جاؤ، ساری خیر ہی خیر ہو جائے گی۔ ہمارا رخ ادھر نہیں ہے۔ آج کے ڈاکٹر اور طبیبوں کو بھی خدا پوچھے، آپ میں بیٹھا ہو تو کوئی عرض نہیں، نیور مائنڈ، یہ کم از کم اتنا تو کہہ دیں، وہ پہلے صبح جا کے نماز پڑھ لو پھر سیر کرو۔ وہ بیچارے آپ نہیں پڑھتے تو کیا کہیں گے؟ آپ نہیں پڑھتے، ایک ڈاکٹر بیٹھا مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرات گرامی، جو صبح دم آئے کیا سمجھ آتی ہے؟ فقیر کو یہی سمجھ آئی ہے، قدرت نے ڈال دیا ان کے دل میں بیت اللہ شریف کی فضائیں عظیم ہیں، سب سے پہلے فرسٹ آف آل وہی آئے گا جو سب سے عظیم ہے، جو سب سے پہلے آئے وہی فیصلہ کرے، وہی فیصلہ کرے۔ چنانچہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اولیاء اللہ کی تاریخ پڑھو، اگر تذکرۃ الاولیاء پڑھ سکتے تو ضرور پڑھو۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کی بڑی بڑی الجھنیں ولیوں کی ٹھوکروں سے حل ہوئی، اس لیے کہ انہوں نے اپنے مالک کے بارگاہ میں آنے میں کبھی تاخیر تعویق نہیں کی ہے۔ دنیا مری پڑی ہوتی ہے، یہ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور خود خدا بھی اس کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میرے وہ بندے جن کو میں پسند کرتا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ جن کی راتیں سجدوں میں گزرتی ہیں اور قیام میں گزرتی ہیں، جن کی راتیں سجدوں میں گزرتی ہیں، قیام میں گزرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بزرگوں کی تاریخ میں اس میں اخبار الاخیار میں اواخر میں یہ نقل کیا ہے کہ میں چھوٹا تھا اور بابا جان جب پچھلی رات مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں وضو کر کے نماز کے لیے، میں چھپ کر بھی، اور بچوں پر ماں باپ کو تو پیار ہوتا ہی ہے، تو وہ دیکھتے بیٹے کیا ہے تو جاگ رہا ہے، فرماتے ہیں ان کے پوچھے پہلے میں لیٹ جاتا، حضور میں تو لیٹا ہوا،
میں تو لیٹا ہوں لیکن کھڑے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے تھے تاکہ بابا جان کی بھی طبیعت میں پریشانی نہ آئے، اپنا ذوق بھی پورا ہوتا رہے۔ یہ پچھلی رات کے لمحے وہ اتنے برکت والے ہوتے ہیں، رب بے نیاز ہے پر خیر بہت ہی اس وقت دیتا ہے، بہت ہی خیر پچھلی رات دیتا ہے۔ رات بھاگ رہی ہو، جا رہی ہو، دن آ رہا ہو، جی دنیا کے دروازے سے مانگو تو دن میں مانگو شاید مل جائے، اور خدا کی دربار میں پچھلی رات مانگو جھولی کبھی خالی نہیں رہے، جھولی کبھی خالی نہیں رہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے، ہاں صحابہ ان لوگوں نے کہا کہ جو فرسٹ آف آل صبح و دم مسجد میں آئیں، مسجد حرام میں بیت اللہ شریف میں طواف کرنے کے لیے، ان کو تو یہ بھی کہہ سکتے ہو سرکار تشریف لے آئے، ٹھیک ہے، ایک اثر راز اور ہے، حضور آئے نہیں ہیں، رب نے بھیجا ہے، محبوب میں نے رخ تیری طرف پھیر دیا ہے ان کا، اگرچہ انہیں پتہ نہیں کہ تو کون ہے، ان کو کیا پتہ چلتا جو دیکھ رہے ہیں، آج کے گدوں کو پتہ نہیں چلا جو کلمہ بھی پڑھتے پھر بکواس کرتے کہ یہ کون ہے۔ جب تک یہ نہ پتہ چلے کہ یہ کون ہے، ایمان کیا ملتا ہے؟ ایمان تب ملتا ہے جب پتہ چلے مصطفیٰ کون ہے، یہ کون ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کو پہچانو۔ سرکار تشریف لے آئے تو وہ بھی چھپے بیٹھے، دیکھا اقدام آ گئے تو کہنے لگے جاء محمد صادق الوعد الامین، حضور کی خوبیاں پہلے جانتے ہیں، جاء محمد صادق الوعد الامین، محمد آ گئے جو کہ وعدے کے سچے ہیں اور جو امانت دار ہیں، کسی کی امانت کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ آ گئے سارے پیش ہو گئے، جناب ہمارا فیصلہ ہے، فرمایا ٹھیک ہے۔ حضور نے بھی نہیں یہ کہا، اللہ کے بندو تجربہ کار تم ہو، عمر رسیدہ تم ہو، بڑی عمر کے لوگوں، میں تو تمہارے سامنے اعاذ باللہ، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے، مسئلے کی وضاحت کے لیے منہ سے بات نکل جاتی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ تم تجربہ کار سیانے ہو، میں تمہارے سامنے بچہ ہوں، اعاذ باللہ، نہیں، لگے فیصلہ کر دے، فرمایا لاؤ، اور یہاں منگتے کے آنے کی دیر ہے، کریم کو خیر دیتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے۔ کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو، کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو، جو بھیگ لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو۔ وہ آ گئے، سرکار نے چادر مبارک کندھوں سے اتاری، ان کی چادر نہیں دی، چادر اپنی، میرے آقا مولا علیہ السلام آپ نے اپنی چادر مبارک بچھائی اور حجر اسود اس پہ رکھا، فرمایا اٹھاؤ، آپ جتنے بھی قوائد ہو ان کے سربراہ جو ہیں چن لو اور سارے سربراہوں کو آگے کرو، آ گئے، فرمایا اٹھاؤ سارے، جب سب نے مل کر اٹھایا تو وہ قبائل خوش ہو گئے، اور ہمارے چودھری کا نام بھی آ گیا، ہمارے بڑے کا نام بھی آ گیا، ادھر بھی ادھر بھی سب آ گئے۔ جب اٹھا فرمایا اونچا کرو، سب نے اونچا کیا، میرے آقا کا حکم چل رہا ہے، سرکار کا حکم چل رہا ہے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، حکم چل رہا ہے، ابھی چل جی، جب اونچا کرو، سب نے اونچا کیا، جب جہاں فٹ کرنا ہے وہاں پہنچے تو سرکار نے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اسے وہاں نصب کر دیا۔ مجال ہے کہ کسی نے اعتراض کیا،
سارے خوش ہو گئے کیونکہ اٹھانے میں سارے شامل ہو گئے اور حضور کے مبارک ہاتھوں نے بیت اللہ شریف میں حجر اسود کو رکن اسود میں نصب کر دیا. اپنا ذوق اپنا ہے، اپنا ذوق اپنا ہے. وہ یہ ہے کہ رب ساری کائنات سے پتھر کو چمانے والا ہے نا، پھر معبود تو ہی ہاتھ لگائیے تو پلید ہے، یہ کیوں ہاتھ لگائیں گے؟ یہ تو پلید ہے، یہ تو خبیث ہیں، ان میں تو تجھے نہ ماننے والے بھی ہیں. ان پلیدوں کا میں ہاتھ ہی لگا دیتا تھا، تو لگا. پھر ہم یہی کہتے ہیں حجر اسود تو پردہ ہے، ہم مصطفیٰ کا ہاتھ چومتے ہیں. اور سیدی فاروق اعظم کا فتویٰ بھی تو یہی ہے. امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ریاض الصالحین میں نقل کیا ہے اور صحاح ستانی حدیث شریف ہے. طواف ہو رہا ہے، عمر فاروق اعظم طواف کر رہے ہیں اور طواف کرتے کرتے جب پہنچے نا حجر اسود کے تو چومنے لگے تو سرکار کی محبت کی چمک نے عمر کو اپنی طرف متوجہ کیا. یہ فقیر کی انڈرسٹینڈنگ ہے. فرمایا میں تجھے چوم رہا ہوں. خانہ کعبہ کے پتھر سے باتیں شروع. یہ محبت بھی کوئی عجیب ہی طاقت ہے، پتھروں سے باتیں شروع ہو جاتی ہیں. میں پوچھتا ہوں اب بتے کسی میں ہمت ہے تو بتائے. فقیر کے ہاتھ خالی ہیں، مانگتا ہوں میں آپ سے خیرات مانگتا ہوں، آپ بات کریں. پتھر سنتا ہے؟ پتھر کو سمجھ آئے؟ یہاں تو جو انسان ہو کے پتھر ہو جائیں ان بدبختوں کو سمجھ نہیں آتی تو پتھر کیا سمجھے گا؟ اور فاروق اعظم پتھر سے خطاب کرتے ہیں. فرمایا اعلم انک حجر، حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے. لا تنفع ولا تضر، تو نفع نقصان نہیں دے سکتا. لولا ان رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے حضور کو نہ دیکھا ہوتا کہ آپ نے تجھے چوما میں کبھی نہ چومتا. میں کیوں چومتا ہوں کہ سرکار نے چوما. تو پھر فقیر نے کو ایسے کہہ دیا ہم تو ان کے کرم ہاتھ ان کے ہیں، لب ان کے ہیں، بہانہ پتھر کا چوما انہی کو جا رہا ہے. اور رب کریم ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے. اب بتائیے نماز کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نماز ہے. اللہ توفیق دے بیت اللہ شریف کا طواف کرے. مجھ فقیر کو بھی اللہ آپ کی دعاؤں کا صدقہ توفیق دے. اللہ آپ پر بھی کرم فرمائے. اللہ کر یہ نعمت بار بار نصیب ہو. جی جب طواف ہو جائے 7 چکر مکمل ہو جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ 2 نفل پڑھتے ہیں. ہم تو نفل کہتے ہیں لیکن اسے واجب الطواف کہتے ہیں. طواف کے بعد واجب ہے. تو پھر کیا ہوا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، دل چاہتا ہے کہ یہ جو 2 رکعت پڑھیں یہ ابراہیم علیہ السلام کے پتھر مبارک جس میں آپ کے قدم لگے وہاں نہ پڑھنا، یعنی جسے آپ لوگ کہتے ہیں تھینکس، شکریہ. ہم شکریہ ادا کریں خلیل جلیل کا کہ آپ نے اللہ کا گھر بنایا، ہمیں تو آپ کا موقع مل گیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شکریہ ادا کریں اور شکریہ ادا کرنے کے لیے ان قدموں کے پاس نماز پڑھیں جن میں آپ کے قدم لگے ہوئے ہیں اس پتھر میں. اور فقیر نے بھی یاد کیا، آپ نے بھی کیا ہے، ایسے دھسے ہوئے ہیں پتھر میں جیسے گارے میں پاؤں لگے ہوئے. تو پتہ چلا نبوت کے قدم اور ہیں
ان بدبختوں کے بوتھے اور ہیں، اس ناپاک کے چہرے کو کوئی نہیں دیکھتا، نبوت کے قدموں کو دیکھ دیکھ کر لوگ سجدہ کرتے ہیں، اور یہ سنیوں کی نقاشہ ہی نہیں ہے، یہ ہمارے پیر کا فیصلہ ہے۔ پیر کون ہے؟ عمر فاروق اعظم۔ جب عرض کی روح دل چاہتا ہے کہ یہاں پڑھے، جبریل آ گئے، جبریل آ گئے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ السلام کی جائے قیام کو جائے نماز بنا دو۔ مقام کیا ہے؟ مقام یہ اسم ظرف ہے، اسم ظرف زمانی ہے، یعنی کھڑے ہونے کی جگہ، اور مصلی ہے یہ بھی اسم ظرف ہے اور مکانی ہے، یہ ہے جائے نماز۔ اللہ فرماتا ہے جائے قیام خلیل کو جائے نماز بنا لو، جائے قیام خلیل کو جائے نماز بنا دو۔ جائے نماز میں تو نماز پڑھتے تو سجدہ خدا کو ہوتا ہے، یہ خلیل جلیل کے قدم لگے ہیں، فرمایا جو ان کے قدموں کے قریب سجدہ کرو گے میں تمہارے سجدے قبول کر دوں گا۔ یہاں اگر قرآن پاک کا ایک اور مقام پیش کر دوں تو حق بنتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے کفیل تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو آپ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کفالت فرماتے تھے۔ جب تشریف لائے بیت المقدس میں جہاں آپ اللہ کرتی تھی، تو آئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت مریم پھل کھا رہی ہے، بے نیاز ہے، اپنے بندوں کی شان بیان کرنے کے لیے مارکیٹوں کے پھلوں کا بھی ذکر آ جاتا ہے۔ فرمایا انا لک ھذا یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل تیرے پاس کدھر سے آئے؟ میں پوچھتا ہوں یہ تو نبی ہیں، زکریا علیہ السلام نبی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے؟ پھر کیوں پوچھتے ہیں؟ پھر کیوں پوچھتے ہیں؟ حضرت جی ولایت کا حضرت مریم رضی اللہ عنہ ولیہ ہے، قول فیصل محتاب قول یہی ہے کہ حضرت مریم ولیہ ہے۔ تو نبی ولیہ سے پوچھتا ہے انا لک ھذا، یہ تیرے پاس پھل کہاں سے آئے؟ یہ کہاں سے آئے؟ نبی جانتا ہے کہ موسم نہیں ہے پھل کا، اور بیت المقدس کی مارکیٹ میں یہ پھل ہرگز نہیں ملتا، جو مریم کے پاس ملتا ہے بتایا چاہتے ہیں کہ جو شاید کہیں نہ ملے ولی کے دروازے سے ملتی ہے، نہیں ملتی ہے۔ انا لک ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، عرض کی حضور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کی طرف سے جس نے انہیں نبی بنایا ہے، انہیں نبی بنایا ہے، انہیں ولیہ بنایا ہے، بنانے والا وہ ہے۔ اگر ولیہ پہ یہ کرم ہے تو نبی کو پتہ نہیں ہے، نبی کو پتہ نہیں ہے، جانتے؟ یہاں اگر توجہ ہے تو ایک بات اور بھی کہہ دوں،
استاذی و ملازی شیخ القرآن حضرت العلام مولانا غلام علی اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی خدمت میں جب 59ویں فقیر نے اپنے برادر گرامی اخی مکرم رحمۃ اللہ علیہ ان کی میت میں جب ہم نے وہاں دورہ پڑا لاہور میں اندرون دلی گیٹ، جب آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا اور آج تک فقیر کے نقش ہے. جس فقیر کو کسی کریم کے دروازے سے خیرات ملی ہو تو پھر اسے یاد بھی تو رکھنا چاہیے. کہتا ہے یہ ایک حدیث شریف ہے کہ وہ مشہور حدیث پاک ہے کہ قبر میں جب اللہ کا بندہ جاتا ہے تو فرشتے آ کے سوال کرتے ہیں. کتنے؟ 3. اور آخری سوال یہ ہوتا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل، کہ یہ جو تجھے نظر آ رہے ہیں یہ کون ہے، تو ان کے متعلق کیا کہتا ہے؟ اللہ والو کیا کہیں، حقیقت کیا ہے، اس کو کوئی سمجھے تو. آج تک ان بے وقوفوں کو سمجھ نہیں آئی ہے. کیا کہتے ہیں؟ ما تقول فی حق ھذا الرجل، یہ جو نظر آ رہی ہیں تو کیا کہتا ہے. ایک دوسری روایت کنتا تقول، تو کیا کہتا رہا ہے. پھر اپنے میلاد پاک کی وجہ یہی ہے، ہم سرکار کے حسن کو باپ سن سن کر پکا کرتے ہیں دل میں، نکیرین کو آنے تو بتائیں گے کہ یہ کون ہے. اور پہلے تو پوچھ لیا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، یہ سوال ہو گئے. اب پھر بھی پوچھتے کہ یہ کون ہے، تو کیا کہتا ہے. پتا چلا رب کو صرف ماننے سے کام نہیں بنتا جب تک ان کو نہ پہچانو. ان کو پہچانو. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے متعلق کیا کہتا ہے. وہ پوچھتے ہیں. اب کیا کروں، صرف نظر کرتا ہوں تو ضمیر ملامت کرتا ہے. آپ بتا سکتے ہیں کہ بورے والا کی تحصیل وہاڑی ضلع اس میں کتنے فوت ہونے والے ایک وقت میں فوت ہوتے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں. تو ڈویژن ملتان میں، تو پھر صوبہ پنجاب، پھر پورا پاکستان، پھر ساری کائنات. اور حضور کے غلام ساری کائنات میں، اور ساری کائنات جب فوت ہوتے تو دفن ہوتے ہیں، اور جب دفن ہوتے تو سرکار آتے ہیں. دفن ہوتے تو سرکار آتے ہیں. بے وقوف کہیں کہ تو بورے والا میں آئے تو تجھے بھائی کا گھر نہیں ملتا، کہ پوچھتا پھرتا پی بلا کدھر ہے، او بلا کدھر ہے، جی فلاں ٹاؤن کدھر ہے، یہ کدھر ہے. تجھے پھر بھی نہیں پتا چلتا کہ تیرے بھائی کا مکان کہاں ہے. اور ساری دنیا مرنے والی ساری دنیا میں میرے آقا ہر قبر میں آتے، بتاؤ مصطفیٰ کو کس نے بتایا ہے. تو پھر مجھے کہنے کو شک ہے، خدا کی قسم ہے مصطفیٰ کی نگاہ سے کوئی شے چھپی ہے ہی نہیں. آپ سب کو دیکھتے بھی ہیں اور سب کے ہاں حاضر و ناظر بھی ہیں. کیا کہتا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں. کیا کہتا ہے؟ تو یہ کہتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاذا، اس شخصیت کے متعلق تو کیا کہتا ہے. میرے اکابر نے سے دلیل لی ہے کہ سرکار اپنے غلاموں کے قبر میں تشریف ہے. میرے دادا استاد مولانا مفتی احمد یار خان گجراتی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کی انتظار میں، روح نہ کیوں ہو
مضطرب موت کی انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں۔ تو استاد گرامی نے بھی فرمایا، علماء بھی فرماتے ہیں کہ سرکار تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لاتے ہیں تو پھر حاضر ہیں۔ اپنے تو سارے چلے گئے، باپ بھی روتا ہوا چلا گیا، بھائی بھی روتے چلے گئے، احباب بھی روتے چلے گئے، وہ آ گئے۔ ان کے جانے سے میت کو غم ہوتا ہے، ان کے آنے سے خوشیاں ہو جاتی ہیں۔ کائنات غم بانٹتی ہے، مصطفیٰ خوشیاں مانتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں جشن میلاد النبی۔ حضور کائنات کو خوش کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنوں کو، ابو جال کو نہیں، ابو لاب کو نہیں، ابو بکر کو، اہل سنت و جماعت یا رسول اللہ والوں کو آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ آتے ہیں تو یا لبیک کہہ رہے ہیں، آتے ہیں سبحان۔ تو میرے اکابرین نے فرمایا سرکار حاضر ہیں، لیکن ان بدبختوں نے کہہ دیا کہ نہیں حاضر نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے وہ کیا کہتا ہے جواب میں؟ ہوا رسول اللہ۔ قبر والا کہتا ہے ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے۔ تو کہتے ہیں اگر وہ حاضر ہیں تو ہوا کیوں؟ ہوا تو غائب ضمیر ہوتی ہے، غائب آنا۔ یہ طالب علموں والی بات ہے، ویسے آسانی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو وہ تو دور کو کہتے، اور گدے کہیں گے، فرشتے کہتے ہاذا لا تقولوا فی حق ہاذا، ان کے مطلب تجھے فرشتوں کا ہاذا اندے نظر نہیں آیا، اس کا ہوا نظر آ گیا۔ فرشتوں کا ہاذا سنو، تقول فی حق حاضر نہ بولے۔ فرشتے ہاذا کہتے ہیں، ہاذا کریم کو کہتے ہیں، حاضر کو کہتے ہیں، اور اس نے ہوا کیوں کہہ دیا؟ یہ بھی جھوٹا نہیں ہے، یہ بھی جھوٹا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس ہوا سے مراد یہ نہیں جو کہ دور ہے، دور ہے نہیں۔ دوری کے دو مقام ہیں، ایک دوری ہوتی ہے مکان کی، ایک دوری ہوتی ہے مکان مکنت کی۔ مکان جگہ کو کہتے ہیں، مکنت مرتبے کو کہتے ہیں، مکنت مرتبے کو کہتے ہیں۔ تو ہوا رسول اللہ وہ اس لیے کہتا ہے یہ تو بہت اونچے ہیں، میری قسمت کے تشریف لے آئے ہیں، میری تشریف لے آئے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک، یا رسول اللہ۔ ہوگا فرشتوں نے ہاذا کہا، وہ ہوا کہتا ہے
اور میں ادب سے عرض کرتا ہوں کہ جب اللہ کا ولی کہتا ہوا رسول اللہ تو وہ عرفان میں نقیرین سے افضل ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے تو آج دیکھا نا، اور یہ جانتے ہیں کہ سرکار تو بہت اونچے ہیں، ایسے مقام پر ہیں کہ کوئی اور ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ تو پھر جو آ گئے یہ وہی اونچے مقام والے ہیں جہاں تک کوئی نہیں پہنچتا، ان کا کرم ہے کہ فقیر کے پاس آ گئے ہیں۔ اس کے دلیل کے لیے ایک اور بھی ہو جائے، شکر ہے چلو جب بھی آتے ہو جمعہ شریف میں قابو تو آ جاتے ہو، جس وقت بھی آتے ہو اللہ آپ کا بھلا کرے، لیکن جو دیر سے آتے ہیں اللہ ان کو توفیق دے کے ذرا جلدی آ جائے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم کو تو پڑھ کر سب کے سر جھک جاتے ہیں، کیونکہ یہ مقطعات ہیں۔ اللہ و رسولہ اعلم بمرادہ بذالک، لیکن ذالک الکتاب کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ذالک جو ہے یہ تو دور کے لیے اشارہ ہوتا ہے، ذالک وہ، اور آپ جب قرآن شریف پڑھتے ہیں تو قرآن شریف وہ ہے کہ یہ ہے؟ دکھ یہی ہے کہ ان جواہر کو سمیٹنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم پر آنے کا وقت نہیں ہے، دکھ یہی ہے۔ قرآن شریف ہاتھوں پہ آپ کے ریحل پہ رکھا ہوا ہے اور پڑھتے ہیں ذالک الکتاب، ذالک بمانے وہ، آپ کے سامنے رکھا تو وہ کیسے ہے؟ سوال بنتا نہیں بنتا؟ جاؤ نہیں جواب دیتا ہوں۔ یہ بھی کوئی مقام ہے کہ آپ کو بچوں کی طرح آپ کی خوشامد کی جائے کہ ادھر آؤ، ٹائم پر آؤ، ہماری سنو، کچھ نہیں مانگتے آپ سے۔ قیامت کے دن اتنا کہہ دینا مولا اس منگتے سے ہم نے یہ سنا تھا تیرا میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ عادت چھوڑ دو، اور جو ماشاءاللہ ہمارے محترم تشریف لاتے ہیں موسٹ ویلکم، لیکن دھوپ ہے، وہ بھی مجھ فقیر کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، وہ چھپ باہر بیٹھ جاتے دھوپ میں۔ چلو ہمیں یہی خوشی ہے کہ بیٹھے سنتے تو ہیں، اگر خدا کرے سوئے ہوئے نہ ہوں تو کیا بار بار شکوہ کروں، ضمیر ملامت کرتا ہے، کیا بار بار کروں۔ عزیزان گرامی قدر، میرے آقا میرے مولا سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص جمعہ شریف کو آئے، نوٹ کرو صحاح ستہ کی حدیث شریف ہے، عالم اسلام کا عظیم محدث، مسلم شریف کا شارح عظیم علامہ محی الدین نووی فرماتا ہے، نقل کرتا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جب جمعہ شریف آتا ہے جو شخص بھی جمعۃ المبارک کے لیے حاضر آیا، جی ہم نے 2 رکعتیں ملا جی کے ساتھ پڑھ ہی تو لیں، آ تو گئے ہی نہیں، اگلا لفظ نہیں یاد آتا، بس سامع الخطبۃ، سامع الخطبۃ او کما قال، جمعہ شریف کے لیے آیا اور اس نے خطبہ سنا۔ خطبہ چلیے آپ نے 2 رکعت تو پڑھ لی ہیں، اور خطبہ جو ہے وہ شروع کب ہوتا ہے؟ بتا دو یار، خطبہ کب شروع ہوتا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ وکفی، یہی شروع ہوتا ہے، یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کب تشریف لائے؟ اس پہ آپ توجہ کرنا۔ اللہ کے بندو ناقص شے کو آپ پسند نہیں کرتے، کہتے مجھے یہ شے پوری چاہیے، یہ تو آدھی ہے میں نہیں لیتا ہوں، میں تو پوری لیتا ہوں۔ خطبہ پورا الحمد سے شروع ہوتا ہے آخر تک چلتا ہے، یہ میرا اور آپ کا فرض ہے۔ سوچیں کہ ہم نے پورا خطبہ سنا یا سامع الخطبہ او کما قال، مسجد میں آیا جمعہ شریف پڑھنے اور اس نے خطبہ سنا، پھر کیا ہوا؟ نماز پڑھی،
فرمایا اس جمعۃ المبارک سے لے کر اگلے جمعہ شریف تک کتنے دن بنتے ہیں؟ 7 دن بنتے ہیں. اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک 7 دن کے گناہ معاف. اور صرف 7 نہیں، بس 3 ایام، 3 دن اور 7 اور 3 10. جو ایک نیکی کرے اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. تو جب لمحے آ کے خطبہ جمعہ سنے 10 دنوں کے گناہ معاف ہوتے. اے کاش کہ ہمیں ذوق اور طلب پیدا ہو جائے. اے کاش. مسئلہ کیا تھا آپ کے سامنے؟ کیا شروع تھا مسئلہ؟ ذالک قرآن شریف تو آپ کے سامنے ہے. پڑھا ہے نہیں، رکھا ہے. پڑھا عام چیز ہوتی ہے، رکھا اپنے اہتمام سے ہے. قرآن شریف سامنے اور آپ پڑھتے ہیں تو ذالک کتاب، وہ کتاب. اسی لیے ترجمہ کرنے والے پھسلے، بگڑے، لڑکھڑائے، نہیں سمجھ آئی. اور بریلوی تاجدار کہتا ادھر آؤ. He is the best one translator of قرآن کریم. قرآن پاک جیسا مترجم دنیا میں احمد رضا کے بعد پیدا ہی نہیں ہوا. کیا ترجمہ کیا ہے؟ ذالک کا معنی وہ. اب آپ پڑھتے تو قرآن پاک جو سامنے ہے، اور وہ کیسے ہوا؟ احمد رضا فرماتے یہ وہ مکان، یعنی مکان سے دور نہیں، مکنت سے دور ہے. چنانچہ ترجمہ کیا وہ بلند مرتبہ کتاب، وہ بلند مرتبہ کتاب جو کہ آسمانوں میں لوح محفوظ میں تھا اور جبریل کو بھی دیکھنا نصیب نہ ہوا. اور مسلمانوں کو اپنی جسموں پہ ناز کرو، محمد یہ نہیں کر سکتا، تمہیں معاف کیا. تو یہ ذالکہ جو ہے نا، یہ دور مکان کے حوالے سے نہیں، مقام کے حوالے سے ہے، مرتبے کے حوالے سے. اب یہ یاد رہے. اب میں پھر لوٹا حضرت زکریا علیہ السلام. یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے؟ یہ پھل کہاں سے؟ بے موسمہ پھل. اور میں ایک بات کہہ دوں، آپ شاید اس کے ساتھ تائید کریں نہ کریں، میری بڑا سے میں آپ سے نہیں لیتا تائید. بے موسم پھل ملنا یہ صحت کے لیے درست نہیں ہے. یہ صحت کے خلاف بغاوت ہے. آپ کے سامنے کیا عرض کروں؟ علامہ عبد الوہاب شیبانی کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جس ملک، جس علاقے میں، جس موسم میں جو پھل ہوتا ہے وہ اس موسم، اس علاقے کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں یہ تو جی بے موسمہ مل گیا. وہاں حضرت مریم کے پاس بے موسم آیا ہے تو بطور کرامت آیا ہے. یہ فریج اور جناب محترم بڑے بڑے سٹور جو ہیں ان کی یہ وجہ نہیں ہے. اللہ کریم نے ان کو بے موسم دیا تو کہاں سے دیا؟ مریم عرض کرتی ہیں حضور من عند اللہ، وہ رب کی طرف سے ہے. جو اگر بے موسم ملے رب کی طرف سے وہ کرامت ہے. اور باقی آپ کا چرچا ہے، آپ جان بہتر جانے. تو خیر آپ نے فرمایا ہوا من عند اللہ، پڑھا سامنے. مریم نے کیا کہا؟ ہوا من عند اللہ. یہ یعنی ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ ہوا کیسے ہو گیا؟ پڑھا تو سامنے ہے. پھر بے وقوفوں غیروں سے کہتا آپ سے نہیں، بے وقوفوں
کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مرتبہ اور مقام کے حوالے سے شاید سامنے بھی ہو تو اسے غائبانہ کہتے ہیں تیرا مقام بہت اونچا تھا یہاں کیسے آ گیا، بھیجنے والا بہت عظیم ہے۔ تو مریم نے کہا ہوگا میرے اللہ، حضرت جی یہ پھل جو سامنے پڑا ہے اللہ دینے والا اسے اتارا، نہ اللہ نظر آتا ہے نہ اس کے آنے کا پتہ چلتا ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں آ گیا۔ اب قبر کا مسئلہ آسان ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں ما تقول فی حق، تو قبر والا کیا کہتا ہے؟ ہوا رسول اللہ کا، دیکھو جی قبر والا کہتا ہے ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے، وہ تو غیب کو کہتے ہیں گدھا کہیں کا، گدھا کہیں کا، اور بھی کچھ کہیں کا۔ یہ کسی احمد رضا سے سبق پڑھ پتہ چلے۔ اگر مریم رضی اللہ عنہا سامنے پڑے پھل کو ہوا کہیں تو وہ یہ اس کے بہت بلند مرتبہ ہونے کی دلیل ہے، اور اگر قبر والا ہوا کہے تو یہ بھی مصطفیٰ کریم کی بلندی مرتبہ کی دلیل ہے کہ آپ تو لامکان سے بھی بڑا ہے، میرے پاس آ گئے، یہ کیا کرم ہے کہ آ گئے۔ اسی لیے مفتی صاحب عرض کرتے ہیں روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کی انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں۔ جی سنتا ہوں، میں سنیا ہے، یہ وہ سنتا نہیں ہے۔ مفتی صاحب جی نے فرمایا سنتا ہوں، یہ وہ سنتا نہیں ہے کہ اخبار سنی ہے یا اپنے جیسے عام آدمی سے سنا ہے، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں۔ آپ نے شاید پڑھا ہوگا کئی اللہ کے بندوں کے مزارات سے خوشبو آتی ہے، اور یہ ناول نہیں ہے، حدیث شریف ہے، حدیث شریف ہے۔ سناؤں حدیث شریف؟ پڑا فلک تو کبھی جل جلوں سے کام نہیں، جلا کے راکھ نہ کر دوں تو داغ نام نہیں۔ غزوہ بنو قریظہ ہو چکا ہے، حوالے دینے کی کیا ضرورت ہے، لیکن اپنا ذوق ہے۔ فقیر حکیم نے سیرت حلبیہ پڑھی، اس میں موجود ہے کہ جب یہ غزوہ بنو قریظہ ہو گیا اور سرکار کامیاب ہوئے اور سارے یہودی جو تھے وہ گرفتار ہو گئے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ خندق میں زخمی ہوئے، غزوہ خندق میں آپ کی پنڈلی کی وہ رگ کٹ گئی جس کا دل سے تعلق ہے، خون بہ نکلا، تو رو کر یہ نہیں کہا یا رسول اللہ دعا کرو میں بچ جاؤں، نہیں، عرض کی مولا کرم فرما مجھے بنو قریظہ کا انجام دیکھ لینے دے، پھر تو جانے تیرا فیصلہ۔ سعد بن معاذ کو زندگی اتنی پیاری نہیں ہے، میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ میرے محبوب علیہ السلام سے بے وفائی کرنے والے بےغیرتوں کا برا انجام میں آنکھوں سے دیکھ لوں، پھر میری موت آسان ہو جائے گی۔ حدیث شریف میں ہے جب یہ دعا کی تو رگ سے پھوٹنے والا خون جو تھا ایک دم رک گیا۔ کیسے بے حیا وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بندوں کی وہ مانتا نہیں، پاگل کہیں کہ وہ مانتا ہی بندوں کی ہے۔ سبحان
مولا تیرے محبوب علیہ السلام کے دشمنوں کا انجام تو دکھا دے، وہ دیکھ لوں پھر جیسے تیرا فیصلہ ہے۔ خون روک گیا، چنانچہ تفصیلی مسئلہ ہے، وہ پکڑے گئے یعنی گرفتار ہوئے، ان کی عورتیں بھی گرفتار ہوئیں، ان کو مال غنیمت سے سارا سمیٹا گیا، سب کچھ ہو گیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فیصلہ کیا، بڑا تفصیلی مسئلہ ہے، وہ جتنے بھی بنو قریظہ کے یہودی بدع تھے سب کو قتل کیا گیا، سب کو قتل کیا گیا، جہنم رسید کیے گئے۔ وہ فیصلہ ہو گیا نا۔ اب حضرت سعد کی راگ جو تھی وہ بہ نکلی، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اب شوق سے آؤ، زندگی سے مجھے کوئی شوق نہیں ہے، میں نے حضور کے دشمنوں کا انجام آنکھوں سے دیکھ لیا۔ وصال ہو گیا، فوت ہو گئے، قبر شریف بنی، حضرت سعد بن معاذ کو دفن کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جانتے ہیں سعد بن معاذ کون ہے؟ ان کے جنازے کی چارپائی کو حضور نے کندھا دیا۔ کہو اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے کندھا دیا، اور صحابہ کرام کو تو عادت تھی حضور کی زیارت کرتے تھے۔ وہ جنازے کے وقت بھی سرکار کو دیکھا تو پائے مبارک پورا نہیں لگتا زمین پر، پنجے لگتے ہیں، پاؤں پورا نہیں لگتا، پنجے لگتے۔ یا رسول اللہ پنجا کیوں؟ پائے مبارک لگا دیں، اور فرمایا جگہ ملے تو لگاؤں، there is no vacancy۔ میرے آقا نے نہیں فرمایا میں زبان مار بیٹھا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، جگہ نہیں ہے، کیسے پورا پاؤں لگاؤں؟ حضور جگہ بظاہر تو نظر آتی ہے، حضور اس کی کیا وجہ، جگہ کیوں نہیں ہے؟ فرمایا تم ہی جنازے میں ہو، تم ہی جنازے میں ہو۔ 70,000 فرشتہ میرے شہید کے جنازے کی چارپائی کے نیچے کندھا دیے گئے۔ ان فرشتوں سے پوچھو جو میرے آقا کے غلام کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب دفن کیا سرکار نے بک بھر کے خاک شریف بھی ڈالی۔ اب میں کیا کہوں، وہ خاک ہے، نور ہی ہے، نور ہی ہے۔ کیسا نور ہے اس سورج کو بھی پتہ نہیں وہ کیسا نور ہے۔ دفن کرنے لگے، حضور علیہ السلام نے بھی خاک شریف ڈالی، تو صحابی جو ڈالیں گے وہ یا رسول اللہ، فرمایا خیر؟ عرض کی حضور خوشبو آ رہی ہے، سرکار خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا لاؤ، انہوں نے ہاتھ نہیں پیش کی حضور نے۔ دوستو سرکار اپنے غلام کے مزار شریف کی خاک شریف کو سونگتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتا چلا ولی کی شان دیکھ سن کر سبحان اللہ کہنا مصطفیٰ کی سنت ہے، دین کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی قادر، نبی رحمت سید عالم علیہ السلام نے حضرت مریم نے عرض کی ہوا، وہ مکان کے اعتبار میں سے مکنت کے اعتبار سے ہے، یعنی وہ پھل مرتبے میں اونچا، اور سرکار ہوا رسول اللہ جو وہ کہتا ہے وہ اس یعنی ذوق میں کہتا ہے، کہاں سرکار کا مکان، کہاں فقیر کی قبر، کروڑوں سلام اس محبوب پر جو یہاں جلوہ گر ہو گئے منہ پہ کرم کرنے آ گئے۔ یہ عزت ہے جو میرے آقا علیہ السلام اپنے غلاموں کو عطا فرمائے۔ وہ بات تو پھر درمیان میں رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی دو صفات ستار غفار،
نبی پاک علیہ السلام کی دو صفات ہیں، رفیق شفیق. ابھی بیان کچھ نہیں ہو سکا، اگر زندگی ہے تو پھر صحیح. آخر دعوانا الحمدللہ.